إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم اللہ تعالیٰ پر ایمان، توحید، اسی مقصد کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں۔ اس توحید پر، اس ایمان پر استقامت اور استمرار یہ ضروری ہے، اس کے بغیر آخرت میں نجات ممکن نہیں ہے۔ اور وہ امور، وہ کام جو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے مضبوطی کے ساتھ جوڑ دیں کہ جس میں میری اور آپ کی دنیا بھی بھلی ہو، آخرت میں بھی کامیابی ہو، وہ ہم قرآن مجید کی اکثر و بیشتر آیات میں پڑھتے ہیں۔ بہت سی آیات ہماری نظروں سے گزرتی ہیں اور عدم توجہی کی بنا پر اس پر عمل ہمارا اس طریقے سے ہو نہیں پاتا جس طریقے سے ہمیں قرآن میں حکم دیا گیا ہے عمل کرنے کا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ ایمان لانے کے تین بنیادی طریقے ہیں۔ تین طریقے سے ایمان کامل ہوتا ہے۔ ایک ہے انسان کا اس کے دل میں یقین کہ لا الہ الا اللہ، ایک ہے اس کی زبان پر اس چیز کا اقرار، اپنی زبان سے اس چیز کا اظہار، اور تیسرا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے اپنی اس لا الہ الا اللہ کو ثابت کرنا۔ تو آپ یہ کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، آپ نے استغفار کرنا ہے اپنے ذنوب کے لیے بھی اور تمام مومنین اور مومنات کے لیے۔ یہ جو نسخہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، یہ ہے توحید پر مضبوطی کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ دنیا میں چلنے کا اور آخرت میں کامیاب ہونے کا نسخہ۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، جس کو ہم سمجھتے ہیں استغفار، عام طور پر توبہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی انسان اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے۔ لیکن استغفار کا ایک خاص معنی بھی ہے، گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ ایک خاص معنی بھی ہے کہ یہ میرے اور آپ کے اندر چھپا ہوا جو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شرک، کوئی غیر اللہ کی طرف نظریں، بعض اوقات انسان کا اپنا نفس خود طاغوت اور بت بن کے انسان اس کو کھڑا کر دیتا ہے اپنے رب کے سامنے، اس کا اپنا نفس آڑے آ جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کا علاج اس کلمے میں ہے۔ اس میں وہ عاجزی ہے، وہ انکساری ہے، وہ تواضع ہے اللہ کے سامنے انسان کا اپنے آپ کو اس انداز میں کمتر اور حقیر کر کے پیش کرنا ہے کہ جس میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر حقیقت میں کوئی نہیں ہے۔
تھوڑا سا میرے ساتھ سمجھیے گا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو نماز کے بعد 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ ذکر فرض کے ختم ہونے کے بعد ہے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ. حج کے لیے جب عرفات سے میدان مزدلفہ اور حج کا یہ اہم رکن ادا ہو گیا، اب 10 تاریخ کے جو اہم کام ہیں وہ ادا ہو رہے ہیں، تقریباً حج ادا ہو گیا. اب آخری 2 دن جو مینا کے ہوتے ہیں وہ انسان کے پاس عموماً فراغت کے دن ہوتے ہیں، اور اس میں حجاج کرام سوائے تبصروں کے، سوائے ادھر ادھر کی باتوں کے، اس دور میں بھی یہی ہوتا تھا، فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم واشد ذکرا. وہ بیٹھتے تھے، محفلیں لگتی تھی، ہر کوئی اپنے اپنے خاندان کی بڑائی بیان کرتا تھا، میں یوں، میں اس خاندان کا، میرا یہ کام، میرا یہ کارنامہ. آج کے دور میں سیاسی تبصرے، جو گروپ لیڈر آپ کو لے کر گیا اس نے آپ سے کتنا کمایا، کتنا دھوکہ دیا، سعودی حکومت کیا کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی، انتظامات. حج میں آنے کے بعد یہ 2 دن بڑے قیمتی، جو آخر میں جب پورا ہو جاتا ہے نا انسان فارغ ہو گیا. اب ان تبصروں کے بجائے اپنے رب کو یاد کرو اور اپنے رب کا ذکر کرو. ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے استغفار کا حکم دیا. حج کا اینڈ ہو جائے ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، بخاری مسلم مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ ایام میں نے ایسے دیکھے کہ جس میں آپ کی زبان پہ کثرت کے ساتھ میں نے دیکھا سبحان اللہ وبحمدہ واستغفر اللہ واتوب الیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی، سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، کسی محفل میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوتے، اس محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ ہم کثرت سے کہتے ہوئے سنتے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. 100 مرتبہ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ کام پہلے ہی کرتے تھے، لیکن فرمائیں ان دنوں میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ کا یہ انداز تبدیل ہو گیا، سبحان اللہ وبحمدہ اور واستغفر اللہ واتوب الیہ. اسی طریقے سے نماز میں رکوع اور سجدے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ذکر کا اضافہ ہوا، اور وہ تھا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. 3 چیزیں ہیں اس میں، ایک ہے سبحان اللہ، ایک ہے اللہ کی حمد الحمدللہ یا وبحمدہ، اور تیسرا ہے استغفار. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کثرت کی وجہ پوچھی، اضافے کی وجہ پوچھی، تو آپ نے فرمایا یہ حکم الہی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. جس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، دنیا کے اندر جو آپ کا کام تھا وہ پورا ہو چکا. اب لوگ فوج کی فوج، قبائل کے قبائل، ایک ساتھ، پہلے 1 2 4 لوگ آتے تھے، اب قبائل داخل ہوں گے اسلام میں. اب جس کو ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں، انسان کے کہہ دیتے ہیں انسان کو اب اللہ اللہ کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فسبح بحمد ربک واستغفر، تسبیح ہو، حمد ہو، استغفار ہو، آپ کا یہ کام ہے. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا پیغام تھا جو صحابہ نے ذکر کیا ہے. اس صورت کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ کے دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کی کثرت کی. سحری کے وقت جو پورے دن قیام اللیل اور ساری عبادتوں کا اختتام ہے، اللہ تعالیٰ کو اس وقت میں خاص طور پر فجر سے پہلے کے اوقات میں یہ کلمات پسند ہیں. والمستغفرین بالاسحار، اللہ نے تعریف کی ہے. اینڈ پر، آخر پر آ کر یہ جو استغفار کے کلمات ہیں، عبادتوں کے، نماز کے، حج کے، زندگی کے، رات کے، یہ آخر میں آ کر نا، یہ وہ فلسفہ میں سمجھاتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے گناہوں سے استغفار کیا جائے. وہ تو ضروری ہے کہ استغفار ہو، لیکن یہ استغفار کا کلمہ صرف گناہوں سے معافی کا کلمہ نہیں ہے، وہ بھی ہے، لیکن ساتھ میں جو اصل جو ہے اس کا، آپ نماز کے بعد جب پڑھتے ہیں میں نے گناہ نہیں کیا ہوتا، لیکن نماز میں ہم سے بہت سی کوتاہیاں ہوتی ہیں، دماغ ادھر ادھر گھوم رہا ہوتا ہے، اس ذکر کے ساتھ، اللہ کی اس عبادت کے ساتھ حضور قلبی نہیں ہوتی. وہ اہتمام جو اللہ کا عبادت کا حق ہے وہ کہاں ہم ادا کرتے ہیں؟ کھڑے اللہ کے سامنے کس انداز میں، کس حال میں، اور دماغ اور تصور اور حلیہ اور حالت وہ میچ نہیں کر رہی ہوتی اللہ کی شان کے ساتھ. تو استغفر اللہ، اللہ یہ میری کوتاہی ہے، بخش دینا.
پھر اس عبادت کے بعد اور ہر عبادت کے بعد انسان کو سب سے بڑے 2 مرض لاحق ہوتے ہیں جو اس کے لیے موت ہے، اس کی عبادت کے لیے موت ہے۔ ایک سے بچ گیا تو دوسرا اس سے خطرناک ہے، اور شیطان چھوڑتا نہیں ہے۔ ایک پر میں نے پچھلے جمعے بات کی تھی، وہ ہے عبادتوں کا دکھاوا۔ انسان اپنی عبادت کو شو کرتا ہے، دکھاتا ہے، دنیا کو بتاتا ہے۔ اس کے بعد کا ایک اور مرض ہے، اگر اس سے انسان دکھاوے سے بچ جائے، دوسروں کو دکھانے سے، اس سے خطرناک ایک اور مرض آتا ہے، اور وہ ہوتا ہے اپنے آپ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، جس کو ہم کہتے ہیں اترانا۔ خود ہی میں نے بہت عبادت کی ہے، میں بڑا نیک آدمی ہوں، میں بڑا، مجھے تو اللہ سے مل جائے گا، اس کو کہتے ہیں عجب۔ اس مرض سے بھی انسان عبادتوں کے بعد استغفار سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔ یہ جو چھپی ہوئی بیماریاں ہیں جس سے انسان کی نیکیوں کو تباہی اور توحید میں خلل آتا ہے، کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر رہا ہوتا ہے، اس سے انسان اس مرض سے اپنے آپ کو ان کلمات کے ذریعے سے اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کلمات کے ذریعے سے بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ اپنی کسی نے اہل علم نے زندگی کے اختتام پر بھی، عبادتوں کے اختتام پر بھی، یعنی ایک انسان ایک ریٹائرڈ ہو گیا، پتہ چل گیا بھئی آیا تھا، کام وام ہو گئے، اب بچے کاروبار سنبھالے ہوئے ہیں، جاب سے ریٹائرمنٹ ہے، کچھ ہے نہیں، تو انسان ویسے ہی پھر اللہ اللہ کرتا ہے۔ اس میں انسان کو خاص طور پر ان اذکار کو بڑی اہمیت دینی چاہیے، سبحان اللہ و بحمدہ واستغفر اللہ واتوب الیہ، اینڈ اس چیز کے، اور اپنے ساتھ اللہ کے بندے اور بندیوں کو شامل کرے، مومنین اور مومنات کو، سب لوگوں کو اس کی اپنے استغفار کے اندر شامل کرے۔ یہ اپنی ذات میں ایک عبادت ہے، توبہ کے ساتھ ساتھ، خالص توبہ کے ساتھ ساتھ، یہ کلمہ اپنی ذات میں ایک عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کیونکہ اس میں انسان اپنی کمتری، اپنی عاجزی، انکساری کا اظہار کر کے اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا اظہار کرتا ہے۔ کوئی عبادت اس انداز میں ہمیں نہیں دی گئی کہ اس کو اتنا کثرت سے کرنے کو کہا گیا ہو زبان پر، کوئی عبادت ذخیرہ احادیث میں، قرآن میں، یعنی قرآن آپ پڑھتے ہیں تو انبیاء شروع سے، نوح علیہ السلام سے، ہود علیہ السلام سے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یعنی نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح، ان کی سورہ ہود میں پڑھی ہے تو کثرت کے ساتھ انہوں نے اپنی قوم کو ترغیب یہی دی ہے، استغفار کا کلمہ اپنی زبان پر لے آؤ۔ اس کلمے سے، اس جاندار وزنی کلمے سے جو کثرت کے ساتھ ہو، کوشش کیجئے زبان پر کثرت کے ساتھ جاری رہے۔ اس میں 100 اور 70 کا عدد تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحت کے ساتھ ثابت ہے، لیکن یہ 100 اور 70، کچھ اہل علم یہ کہتے ہیں مقصود نہ 100 ہے نہ 70 ہے، یہ ویسے ہی ہے جیسے ہم اردو میں کثرت کے لیے سینکڑوں بار، ہزاروں بار، بیسیوں بار ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ کثرت کے لیے استعمال ہوا ہے، اور خاص طور پر کئی اس کے شواہد موجود ہیں کہ 70 کا لفظ تو کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے ایک ایک محفل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دن میں کوئی 4-5 محفلیں ہو گئیں تو رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم 100 سے اوپر چلا گیا۔ اسی لیے سلف کہا کرتے تھے اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو، کہ یہ استغفار اپنی زبان پہ کثرت کے ساتھ رکھا کرو، کیونکہ فإن للہ ساعات لا يرد فیہا سائلا، اللہ تعالیٰ نے کچھ گھڑیاں، کچھ مواقع ایسے رکھے ہوتے ہیں دن اور رات میں کہ جس میں بندہ کچھ کہہ رہا ہو، مانگ رہا ہو، رب اسے عطا ضرور کرتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا وہ گھڑی کون سی ہے، وہ لمحہ کون سا ہے، بس یہ زبان پہ کثرت کے ساتھ یہ ذکر جاری بھی ہوگا نا، اس لمحے کی اگر ساتھ مل گیا، یہ اگر یہ چیز مل گئی تو بگڑی بن گئی، انسان کا بیڑا پار ہو گیا۔ اس لیے انسان کو ان کلمات کو سمجھنا چاہیے، اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانا چاہیے۔ مختصر، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص یہ کلمہ اس انداز میں پڑھتا ہے، اگر وہ میدان جنگ سے بھاگا وہ ابھی ہو، اللہ کے لیے میدان جنگ میں کھڑا ہو، اور میدان جنگ سے بھاگنا کبائر گناہ میں ہے، اگر یہ میدان جنگ سے بھاگ کر بھی آیا ہو، اللہ تعالیٰ اس جملے کی وجہ سے، اس کلمے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کیونکہ اس میں ایک اضافہ ہے، اور وہ ہے اللہ کے 2 بڑے جاندار ناموں کا، جن کے بارے میں کئی اہل علم کہتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے، اور وہ ہے الحی القیوم۔ بڑے قیمتی اللہ کے بڑے نام ہیں، بڑے پیارے، جن کے ذریعے سے، جن کے واسطے سے، جن کا ذکر کر کے ہم اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کر کے اپنی کمتری، عاجزی، انکساری بیان کرتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم
الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور جس کو سید الاستغفار اہل علم نے کہا ہے، جس کے اندر استغفار کی جامعیت پوری طرح سے داخل ہو چکی ہے، جو صبح شام کے اذکار میں ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. ان کلمات کو اپنی توحید کے لیے، اللہ سے رابطے کے لیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، مسجد آ رہا ہے انسان، جا رہا ہے، رات کو سونے کے لیے لیٹا ہے، فارغ اوقات ہیں، الٹا سیدھا سوچنے کے بجائے، ادھر ادھر کے معاملات پر غور و فکر کرنے کے بجائے، سیاسی معاملات، دنیا کے معاملات، ادھر ادھر کے معاملات کے اوپر تبصروں کے بجائے انسان اپنے نام اعمال کو صاف ستھرا رکھے. یقین جانیے کسی کی برائی، کسی کی بڑائی، کسی کی اوپر طنز کرنا، کسی کے اوپر تبصرے کرنا، کسی سے لینا، کسی دنیا سے جانے کے بعد 1 روپے کا کام نہیں آئے گا. یہ جو آپ کا صحیفہ ہے، جو آپ کا نام اعمال ہے، اگر یہ بھرا ہوا کل قیامت کے دن مل گیا استغفار کے ساتھ، کثرت تھی، بہت زیادہ تھے اس میں آپ کے اور میرے کلمات استغفار، یہ آدمی بخشا گیا. باقی اس کلمے کے جو فوائد ہیں، جو قرآن مجید میں ذکر ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ انسان کے لیے بڑے بند دروازے کھول دیتا ہے، جو دروازہ کسی طریقے سے نہیں کھل رہا. بارش کا برسنا، دنیا کے فوائد، بے شمار اولاد کی کثرت، رزق کی فراوانی، بے شمار اللہ تعالیٰ بگڑیاں بنا دیتا ہے. کیونکہ انسان اللہ کے سامنے اپنے کمتر ہونے کو پیش کر رہا ہوتا ہے، بڑائی اور کبریائی اس کی رکھ رہا ہو. جہاں جہاں انسان پھنستا وہاں ہے، جہاں جہاں انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے لے کر آتا ہے. میں کر لوں گا، میں نمٹ لوں گا، میرے سے ہو جائے گا، میں سنبھال لوں گا. استغفر اللہ کہہ کر انسان اپنے آپ کو پیچھے کرتا ہے، اللہ کی بڑائی اور کبریائی کو لے کر آگے بڑھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے کہا، جو ایک مشہور حدیث ہے، عورتوں سے جب ان کے لیے عید کے اجتماع پہ گئے، ان سے گفتگو کی الگ سے جا کر، تو فرمایا یا معاشر النساء تصدقن واکثرن الاستغفار. بعض روایتوں میں الفاظ ہیں، خواتین کی جماعت صدقہ بھی کیا کرو کثرت کے ساتھ، تمہارے لیے بہت ضروری ہے، اور استغفار کی بھی کثرت رکھو. صحابیات نے، وہ جو خواتین تھیں، انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی ہم ہی کیوں، عورتوں کے حوالے سے ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہاری اکثریت کو جہنمی پایا ہے، عورتوں یعنی مردوں کی بنسبت عورتیں زیادہ ہوں گی. ایسا کیوں ہے؟ فرمایا 2 بیماریاں تمہارے اندر کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہیں، تکثرن اللعن و تکفرن العشیر. تمہاری زبان پہ لعن، تان، برائیاں، کسی کو نہیں چھوڑنا، کسی کی عزت نہیں بخشنا، یہ بکثرت ہے. اور شوہر کو جس طریقے سے نچوڑ کر رکھتی ہو، وہ تو ہماری دنیا کی نسلیں سب جانتے ہیں، اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اندر تمہاری رچی بچی چیز ہے، حساب اس کا ہونا ہے. وہ جو شوہر کی نافرمانی ہے، شوہر کو جو ذہنی اذیت دینا ہے، اس کا بھی ہے، اور یہ جو زبان سے دوسری عورتوں کے حوالے سے برائیاں ہیں، اس کا بھی ہے. حل کیا ہے؟ حل آپ نے پہلے بتا دیا. حل یہ بیماری چھوڑ دو تو بہت اچھی بات ہے، چھوٹے گی نہیں، کہیں نہ کہیں ہوگی. یہ زبان کہیں نہ کہیں پھسلے گی، یہ دماغ کہیں نہ کہیں پلٹا کھائے گا شوہر کے متعلق. چھوڑ دو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن چھوٹے گی نہیں. حل یہ ہے کہ اپنی دوسری سائڈ سے نیکیوں کا پلڑا بھاری کرو، اور وہ یہ ہے ایک صدقہ اور استغفار. استغفار سے ہوگا کیا؟ استغفار سے ہوگا یہ کہ انسان کے جو نام اعمال کے اندر یہ جو کھاتے میں جو برائیاں ہیں، یہ جو لان تان ہے، زبان کے جو گناہ ہیں، جب یہ زبان پہ استغفار آتا ہے تو کم سے کم اس وقت میں انسان اس برائیوں سے بچ جاتا ہے، مرد عورتوں دونوں کے لیے. کیونکہ یہ ہمارے فضول کے زبان کو چلانا، جس کی وجہ سے ہمارے کتنی بربادی ہوتی ہے، اس کا تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. جتنا ہی زبان پہ ہم سب کی رہے گا، خاص طور پر خواتین کی، اتنا ہی ایک تو اس وقت میں عورت برائی سے بچے گی، اور جو زبان کی برائیاں پہلے ہیں اللہ اس سے بھی محفوظ رکھے گا. اور اہل علم نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ انسان کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، اور وہ برائی اس کے اندر موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہ مرض ہمارے سب کے اندر بکثرت موجود ہے. پھر انسان کو خیال آتا ہے کہ معافی مانگ لے. ایک کسی کو اللہ تعالیٰ دماغ میں ڈال دیتا ہے کہ توبہ کر لے. اب یہ ہے مسئلہ حقوق العباد کا. خالی حقوق اللہ کا ہو تو انسان ویسے ہی اللہ سے معافی مانگ کے اپنے آپ کو حقوق العباد کا معاملہ حقوق العباد کے بغیر چھوٹتا نہیں ہے، معاف نہیں ہوتا. تو غیبت کے معاملے میں اہل علم نے اس کی توبہ کے جو طریقے ذکر کیے، ان میں ایک طریقہ یہی ہے کہ انسان کسی کو بتائے کہ میں نے تمہاری غیبت کی ہے، تو وہاں
اگر فساد اور جھگڑے کا اور مزید معاملے کے بگڑنے کا خطرہ ہو، اس انسان کی طبیعت اور مزاج ایسا ہے کہ اس کو اگر پتہ چل گیا میں نے اس کی برائی کی اور میں خود ہی جا کر معافی بھی مانگ رہا ہوں تو بخشنا نہیں ہے، بلکہ اور جھگڑا فساد بڑھے گا. تو اس صورت کے اندر خاص طور پر ویسے بھی کسی سے آپ معافی مانگ بھی لیں تب بھی اگر آپ نے کسی کی برائی کی ہے پیٹھ پیچھے حساب تو دینا. اور وہ برائی جو اس کے اندر موجود ہے حقیقت میں، یعنی وہ خامی، وہ کوتاہی، وہ غلطی اس بندے کے اندر موجود ہے اور پیٹھ پیچھے میں اس کے بات کر رہا ہوں، معافی کا خیال آ جائے تو عورتیں بھی سنیں، مرد بھی سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے استغفار کہا ہے، اپنے لیے بھی اور بعض روایات میں اس آدمی کے لیے بھی جس کی آپ نے غیبت کی ہے، اس بندے کے لیے بھی جس کی آپ نے پیٹھ پیچھے برائی کی ہے. کثرت کے ساتھ جو استغفار ہے یہ انسان کو ان برائیوں سے، ان چیزوں سے بھی نکالتا ہے. اور اس بندے کے لیے بھی استغفار، واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، اس بندے کے لیے بھی استغفار انسان کو بچا لیتا ہے. اپنی زبان کے حوالے سے، اپنے اعمال کے حوالے سے، اپنی توحید کے حوالے سے، اپنے جو آپ کا نام اعمال کے اندر نیکیاں درج ہیں ان کی حفاظت کے حوالے سے، یہ ایک نبوی نسخہ ہے، یہ قرآنی نسخہ ہے جو انسان کو کثرت کے ساتھ کرنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرماتا ہے. وہ معاملات جو اس وقت اجتماعی شکل کے اندر ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں اور بکثرت اور پے در پے ہو رہے ہیں، ایک کے بعد ایک ہو رہے ہیں، اور جس کی طرف ہم توجہ نہیں کر پا رہے ہیں، مطلب کبھی سیلاب کا آنا، کبھی زلزلوں کا آنا، کبھی معاشی پریشانی. کووڈ کے بعد سے 2017-18 کے بعد سے تو دنیا کے احوال جس انداز سے بدل رہے ہیں میں اور آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. تبصرے تو ہم ظاہری چیزوں پر کرتے ہیں، یہ وجہ جس کی وجہ سے گناہوں کی کثرت، حرام خوری کی کثرت، حرام راستے آسان ہو جانا، انسان کے نیکیوں کا برباد ہو جانا، انسان کا اللہ سے غافل ہو جانا، یہ جو ایمانی موت ہے اس پر تو توجہ ہی نہیں جاتی. جب توجہ نہیں جا رہی تو ہلکی انسان فکر کیسے کرے گا؟ اس کے لیے سب سے پہلے جو ہم اللہ سے لڑ رہے ہیں بیٹھ کے، اللہ سے لڑائی کو ختم کرنا پڑے گا. اس کے لیے اللہ سے یہ استغفار کا اجتماعی شکل میں، جو اجتماعی ہم پر ایک اللہ کی طرف سے ایک پکڑ چل رہی ہے، ایک تکلیفوں میں مبتلا ہیں، یہ جو جھنجھوڑنا ہے اللہ کا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے دے کر، چھوٹے چھوٹے مسائل پیدا کر کے اللہ بندے کو اپنی طرف بلاتا ہے. اس بڑے عذاب کے آنے سے پہلے بندہ یہاں سمجھ جائے وہاں بچ جائے گا. اجتماعی شکل میں، اجتماعی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اجتماعی شکل میں کوئی ذکر کی محفل منعقد ہو، اجتماعیت کے ساتھ ہم سب کو اپنے اپنے طور پہ ان چیزوں کا جائزہ لے کر اللہ کے قریب ہونے کی ضرورت ہے. اور اس جملے کو، استغفر اللہ کے اس جملے کو اپنی زبان پر ہمیشہ کے لیے جاری کرنے کی ضرورت ہے. زندگی کے آخری ایام میں اللہ تعالیٰ اگر یہ بندے کو نصیب کر دے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس جملے کو کثرت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے آتے جاتے انسان کو یہ نصیب ہو جائے یہ جملہ اپنی زبان پر، یہ اللہ کی توفیق کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ نے اس بندے کو چن لیا ہے، موفق بنا لیا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.